السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام دورانی اور آپ کو میں ایک اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسے کل بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے 2 گھنٹے کی ہم اسپیشل ٹرانسمیشن لے کے، جس میں ہم نے آپ کو پاکستان کی وہ تمام تر کامیابیوں کے بارے میں بات کی جو کہ مشرق وسطیٰ میں پھیلی ہوئی جنگ کو روکنے میں، اس جنگ کے جو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے ان کو ٹھنڈا کرنے میں پاکستان نے جو محنت کی اور جو پاکستان کی تمام تر سفارتکاری تھی، جس کو سامنے رکھتے ہوئے ایران اور امریکہ جیسے جو دو ممالک ہیں جو کہ 47 سال کے بعد جو ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک ہی میز پہ بیٹھے ہیں اور ان کو پاکستان ہی معذرت پاکستان وہی ملک بنا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحرا جو تھا وہ پاکستان کے سر جو ہے وہ بندہ ہے ان دو ممالک کو 47 سال کے بعد مذاکرات کی میز پہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند روز پہلے جب جنگ کے درمیان جو جس کو سیز فائر کا نام دیا گیا تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں توقف ڈالا گیا تھا، اس کے بعد سے مسلسل جو ہے وہ دونوں اطراف سے جو ہے الفاظی گولہ باری جو تھی وہ تو جاری ہی تھی، لیکن جو کلپرٹ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین کلپرٹ جو ہے، اگر ہم اسرائیل کا اگر میں نام لوں تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اس کی جانب سے مسلسل جو ہے اس جنگ بندی کی یا سیز فائر کی جو ہے خلاف ورزی جو ہے وہ کی جاتی رہی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے بھی اس کا اتنا ہی منہ توڑ جواب دیا جس طرح کہ اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی حرکت کی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جب انفورس کر دی گئی مستقل طور پہ سیز فائر کو انفورس کر دیا گیا، تو فوراً ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جانب سے جو حرکتیں ہوئیں اور اس نے جا کر لبنان کے اوپر جو ہے وہ مسلسل اپنی جو ہے وہ گولہ باری جاری رکھی۔ جب اس کو منع کیا گیا، اس سے بات کی گئی اور خاص طور پہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جنگ بندی کے اندر لبنان بھی شامل ہے، تو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کر دیا گیا کہ اس سیز فائر کے اندر یا اس سیز فائر کا اطلاق جو ہے وہ لبنان کے اوپر نہیں ہوتا، یا اسرائیل اور لبنان کے درمیان میں جو اس وقت پرابلم ہے، ٹسل ہے، اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے فوراً بعد جو کہ گڈ ول جسچر کے طور پہ ایران نے جو آبنائے ہرمز جو تھی، اسٹریٹ آف ہرمز جو تھا جس کو اوپن کر دیا تھا، اس کو فوراً بند کر دیا، اور اس نے کہا کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں سے کوئی بھی جہاز جو ہے وہ تجارتی جہاز جو ہے یہاں سے نہیں گزر سکے گا۔ باقی اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی اور جہاز، تو وہ تو وہاں سے ویسے بھی نہیں گزر رہا، کیونکہ امریکہ کا جو سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر جہاز وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دو میزائلز کی ہی مار تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے ایسے بھاگا جیسے، اور ایسے گم ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اور بلکہ آج کی خبروں میں بھی یہ تھا کہ امریکہ نے دوبارہ جو اپنا پریشر بلڈ کرنے کے لیے اپنا ایک اور آرمڈ جو جہاز ہے، بحری جہاز جو ہے وہ ایران کی سرحد کے قریب لے کے آنے کی کوشش کی، اور خاص طور پہ اس نے کہا کہ میں جو ہے اپنے ہرمز کے اوپر جو ہے میں اس پہ قبضہ کر لوں گا، تو جس کے جواب میں ایران کی طرف سے بھی اسی طرح کا جواب ملا، اور ان کو جواباً یہ کہا گیا کہ اگر یہ جہاز آگے بڑھا تو ہمارے میزائل اس کو تباہ کر کے رکھ دے گا، جس کی وجہ سے وہ جہاز بھی جو تھا اپنا راستہ بدل کے پیچھے کو چلا گیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے بعد جو اگر میں گزرے دن کی بات کرتا ہوں تو بہت ساری قیاس آرائیاں تھیں، ہمارے بہت سارے یاران من جو ہیں جو کہ اوپر اوپر سے تو پاکستانی کہلاتے ہیں، لیکن اندر سے شاید ان کو ریاست پاکستان سے کوئی خاص ہی مخمص ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی پاکستان جو ہے وہ دنیا میں سرخرو نہ ہو۔ کہیں بھی خوشی کا موقع آتا ہے وہ اپنا جو ہے ایک الگ ہی الاپ لے کے جو ہے نا وہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پاکستان کو کہیں پہ سفارتی کہیں کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ ان کا اپنا رونا شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان اگر اپنے دشمنوں کی پھینٹی لگاتا ہے، یا اگر پاکستان کے اوپر کہیں سے حملہ ہوتا ہے اور اس کا جواب پاکستان دیتا ہے، تو وہ فوراً سے پہلے جو ہیں وہ دشمن کے ساتھی یا اس کے طرفدار بن جاتے ہیں۔ اگر میں بھارت کی بات کرتا ہوں تو بھارت کا جو برا حال ہے سو ہے، افغانستان کی بات کرتا ہوں تو افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کا بھی بہت اس وقت پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ تکلیف جو ہے ان پاکستانیوں کو ہو رہی ہے جو کہ کسی بھی حال میں پاکستان کو خوشحال دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ نہ جانے ایسا کیا پرابلم ہے، اگرچہ کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز کے اندر اس پہ بھی بات کی، لیکن نہ جانے ایسی کیا پرابلم ہے کہ ان کی تکلیف جو ہے دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر میں آج کے دن کی بات کرتا ہوں تو آج جو ہے مذاکرات جو ہیں وہ آخر کار میلہ ان کا سج گیا،
اور ایران اور امریکہ جو ہے وہ 47 سال کے بعد آمنے سامنے بیٹھے، کچھ لے کچھ دے، کچھ ادھر سے کڑوی باتیں، کچھ ادھر سے کڑوی باتیں، کچھ ادھر سے ڈیمانڈز، کچھ ادھر سے ڈیمانڈ، ان تمام چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذاکر اللہ خان، جو گروپ ڈائریکٹر ہے منٹ میرر، ایک نیوز پیپر کے، انگلش نیوز پیپر کے. سر آپ کو میں پروگرام میں سر و خاص طور پر اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نواز شریف صاحب، جو سر آپ کو بھی سر پروگرام پہ سر سب سے پہلے خوش آمدید. اور گفتگو کا آغاز جو ہے میں بریگیڈیئر صاحب سے ہی کرتا ہوں. بریگیڈیئر سر، آج کا دن 47 سال کے بعد امریکہ اور ایران آمنے سامنے، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو چیزیں ہوئی ہیں ان سے سر کیا پوزیٹیو پوائنٹس ہمیں مل سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں سر ہم ان سے کیا چیزیں گین کر سکتے ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے مجھے ایک بڑے امپورٹنٹ ایونٹ پہ اور بڑے اہم دن کے موقع پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا ہے. جی جی. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک ایونٹ ہے، اور پاکستان کے لیے بہت ایک خوشخبری کی علامت ہے کہ ایک پاکستان کو موقع ملا ہے کہ وہ ایک بائی لیٹرل جو ڈائلاگ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ کروا رہا ہے. اور اس میں پاکستان کی بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، پاکستان کے فارن آفس کی، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی، اور پاکستان آرمی کی، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی، پرائم منسٹر کی، آرمی چیف کی بہت کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ یہ صرف آج کا دن نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ایران اور امریکہ کی جو اور اسرائیل کی جنگ تھی اس میں دیکھیں تو ایک سٹیج ایسی بھی آئی تھی کہ جس میں لگتا تھا کہ یہ ریجن کمپلیٹلی جو ہے نا ڈسٹرائے ہو جائے گا. اور اس میں ہماری جو ایفرٹس ہیں، اسپیشلی پاکستان جو ہے وہ سب سے آگے تھا. صحیح. ہمارے پرائم منسٹر بھی اور ہمارے آرمی چیف بھی، اور جس کی وجہ سے حالات کو اس طریقے سے موڑا گیا کہ آج اسلام آباد میں ڈائلاگ ہو رہے ہیں. صحیح. ابھی جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ کے جو پرابلمز ہیں جو ان کو سمجھتا ہے، یہ ایشو ایک دن میں ریزالو ہونے والا نہیں ہے. بالکل ایسے، بالکل ٹھیک ہے سر. بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں جو کہ عام جو ہے مطلب ہے اس دن کو سمجھنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. آپ جب تک مڈل ایسٹ کی پوری جو ہسٹری ہے 1948 سے لے کے اس کو انڈرسٹینڈ نہ کرتے ہوں کہ اس میں کیا کیا ایشوز ہیں، کیا کیا پرابلم ہیں، اس میں لیڈرشپ کے کیا کیا کچھ ویکنیس ہیں، اس کو جب تک آپ نہیں سمجھتے آپ اس کو نہیں اس پہ انالیسس یا اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا، ابھی جو بات ہے، ابھی دیکھیں اس وقت کمنگ ٹو دی ٹاک آف دی ڈے، اس وقت جو ایران ہے، ایران نے اپنے تقریباً 10 پوائنٹس جو ہیں یا 10 جو ان کی ڈیمانڈز ہیں جو کہ میڈیا میں آ رہی ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی میڈیا میں اوپنلی ان کی آفیشیل ڈیمانڈز تو نہیں آئی، بٹ دیر آر اباؤٹ 15 پوائنٹس جو ہیں وہ انہوں نے آؤٹ لائن کیے ہیں. بالکل ایسے ہے سر. اچھا، ابھی جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی آؤٹ لائن پوائنٹس ہیں وہ اس میں سے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ مثلا یہ ہے کہ جی نیوکلیئر پروگرام کو مکمل بند کرنا، یورینیم انریچمنٹ کو بند کرنا، میزائل پروگرام کو جو ہے روکنا، اور اس کے علاوہ یعنی حزب اللہ کی سپورٹ بند کرنا، یمن میں جو ہے ان کی جو حماس، یمن میں ان کی سپورٹ بند کرنا، حماس کی سپورٹ بند کرنا، بالکل ایسے سر. یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ایران کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. اسپیشلی یہ جو ان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے یا ان کی جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اور میزائل ٹیکنالوجی جو میزائل ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکنا جو ہے وہ ایران میں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. صحیح. اسی طرح ایران کے جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جی وہ ان کے تمام وہ جو فروزن ایسٹس ہے وہ تو واپس کر دے گا امریکہ، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے پوائنٹس ایران کے بھی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے
کہ جی وہ اپنا مثلا وہ اپنی بیسز جو ہے وہاں سے لے جائیں گریجولی ناٹ ون ڈے, اور اس میں انٹرفیس بند ہو جائے, اور ان کے قرضے تو خیر وہ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں ایران کی, یعنی اسپیشلی جو ان کے $100 بلین اور سم تھنگ ہے, وہ تو امریکہ واپس کر دے گا. لیکن میں ابھی ان پوائنٹس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس میں یہ ہے کہ اٹ از اے گڈ بگننگ, ٹھیک ہے, اٹ از اے گڈ بگننگ, لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی یہ ایشو جو ہے اس سے ان 2 دنوں کے ڈائلاگ میں ریزالو ہو جائے گا, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس پہ بہت زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے. بہرحال اٹ از اے پازیٹیو انڈیکیشن, اور اس میں یہ ہے کہ اس میں کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے کہ انہوں نے پورے خطے کو ایک بہت بڑی تباہی سے جو ہے وہ بچا لیا ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. ٹھیک سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ اس ڈیٹیل سے آپ نے اس چیز کے بارے میں بتایا. ناظرین, اسی دوران میں جو ہے وہ رمضان شیخ صاحب نے جو ہے وہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر, بطور تجزیہ کار, بطور اینکر, بطور ایک صحافی. سر آپ کا شکریہ, اور خاص طور پہ آج کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ یقینی طور پہ آپ کے پوائنٹس جو ہوں گے وہ بھی ہمارے لیے ویلیوبل ہوں گے. تو ذاکر اللہ صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ جو جیسا بھی انہوں نے بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ اٹس اے گڈ بگننگ, تو آپ نو ڈاؤٹ دیر از اس کا یعنی کہ دوسری کوئی رائے اس میں ہے ہی نہیں, کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ آنے والے دن کے اندر, آنے والے دن کا مطلب ہے کہ ان فیوچر ہم پاکستان کو سر کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو بیس بنا کے. سر جی بہت شکریہ دورانی صاحب, میں بالکل متفق ہوں بریگیڈیئر صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ایک کمپلیکس فینومینا ہے اور اس کی کافی ساری پیچیدگیاں ہیں. ان پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زبردست بگننگ تو ہے, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑھ کے یہ جنگ بندی نہیں ہے, بلکہ ان سٹیک ہولڈرز کی ساکھ بحالی کے لیے ایک موقع ہے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس سیونگ ہے. جی بالکل, دونوں کے لیے جو تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں, جو عالمی طاقتیں ہیں, ان کی ساکھ بحالی کے لیے ضروری ہے. ایک چیز بینگ اے پولیٹیکل کمیونیکیشن کے طالب علم کے, میں یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی تھیوریٹیکل پرسپیکٹوز ہیں اس حوالے سے, وہ ساری اسی بات پہ ہیں کہ اس وقت ہم ایک پرسپشن مینجمنٹ کے دور میں رہ رہے ہیں. آپ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے تو پاور کے لیے سب سے پہلے آپ کا کریڈیبل ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کہ پاور کو اس وقت تک آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے جب تک آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ دیکھ ہی لیجئے گا کہ یونائٹڈ سٹیٹس جو ہیں وہ پچھلے کئی عرصے سے, میں صرف ٹرمپ کے دور کی رجیم کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے ادوار کے اندر بھی یہ اپنے ساکھ کھو چکے ہوئے تھے, اور یہی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے ان کو بھی موقع مل رہا ہے کہ وہ ساکھ کو بحال کر لیں. صحیح. اور لائک وائز پاکستان کو بھی موقع مل رہا ہے. ہمارے اوپر کئی طرح کے سٹگما لگ چکے ہوئے, ہمارے اوپر فنڈامنٹلسٹ کے داغ لگے ہوئے, ہم طالبانائزیشن کے دور سے گزر چکے ہوئے. یہ تمام سٹگماز دھلنے کا اب یہی اصل موقع ہے کہ اسی کو جو ہے نا ساکھ بحالی کا مہم. اچھا, اس میں ایک اور چیز بتاتے چلوں کہ نیگوسیشن جو ہے یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, نیگوشیٹ کرنا. اب جس مقصد کے لیے یہ تمام سٹیک ہولڈرز اسلام آباد میں اکٹھے ہو گئے ہیں, کل انشاءاللہ باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. آج سر جو ہوا اس کے بعد اور ٹیکنیکل ٹیم جو ہے ان کے پاس چیزیں چلے گی. بالکل, وہ تو جی, لیکن یہ جو $6 بلین انہوں نے ریلیز کر دیے ہیں, یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے. اچھا سر, وہ ہو گئے ریلیز سر؟ جی, اب تک کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق سر آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ سر اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا رائٹرز کی خبر تھی, اور اس کے فوراً بعد جو تھا وہ ٹرمپ کی جانب سے اس کا ریبرٹل آ گیا تھا. جی, پھر اس کے بعد سر تقریباً شام کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 6:30 بجے قریب سر میں ایک انڈین چینل کے اوپر لائیو بیٹھا ہوا تھا. جی, وہاں پہ بھی سر بات ہوئی ہے, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ایرانین چینل نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے کچھ پیسے ریلیز کرنے کی, یا بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ جو فریز ہوئے ہیں ان کو ڈی فروسٹ کرنے پہ وہ آمادہ ہو چکے ہیں. بالکل. لیکن سر بات یہ تھی کہ ابھی تک وہ جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے کوئی بھی, وہ ویسے تو سر دیکھے تو $120 بلین ہے. جی, تو اس میں سے اگر انہوں نے $60 ملین اگر دے دیا ہے, بلین ڈالر, یعنی کہ آدھا انہوں نے ریلیز کر دیا ہے. تو سر یہ تو پھر یہ جسر ہے نا, اس طرح کی جرگے اور اس طرح کی بیٹھک اس وقت تک آپ نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کچھ اس طرح سے جسچر نہ. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو. بالکل ٹھیک ہو گیا.
جی سر یہ تو اپنا شیخ صاحب یہ تو بڑی اچھی ایک خبر ہے اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ پاکستان نے 47 سال کے بعد امریکہ اور ایران کو کٹھے بٹھایا اور دونوں نے جو ہے اپنے آپ کو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ فیس سیونگ ہے، سارے کے سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، ترکی ہے، چائنا ہے، روس ہے، امریکہ ہے، ان سب کے لیے. اسرائیل کو تو میں اس لیے کہوں گا کیونکہ سر اس کو میں ملک مانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے باقی جو سٹیٹس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو سر بڑی پازیٹیو بات ہے. اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو سر یقینی طور پہ پاکستان کو کہنا تو نہیں چاہیے سر، ہمارے وزیر اعظم سابق وہ کہتے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ورلڈ کپ دوبارہ جیت کے آ گیا ہوں. تو سر کیا میرے خیال میں یہ خوشی اس خوشی سے کہیں 1000 گنا زیادہ نہیں ہے سر؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. یقیناً اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑی خوشی ہے. وہ تو کوئی خوشی نہیں تھی، اس میں صرف یہ تھا کہ ٹرمپ جو ہے اس نے جو ہے ایک اچھے طریقے سے ملاقات کی تھی. اس ملاقات کے نتیجے میں جو یعنی وہ ملاقات کوئی کنورٹ ہوئی کسی اچھی چیز کے اندر، تو ویسی تو کوئی چیز نہیں تھی. دوسرا پھر ظاہر ہے کہ وہ کرکٹر تھے تو وہ پالیٹکس کے اندر بھی کرکٹ ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے پلے جو ہے اس سے پہلے ورلڈ کپ جیتنے کی جو ایک بہت بڑی چیز ہے میرے سہرے کے اندر، تو ایک یہ بھی اسی طرح سے. خیر وہ ایک الگ ایشو تھا، لیکن یہ والا جو ایشو ہے یقینی طور پہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. کیونکہ 9/11 کے بعد پاکستان جس طرح سے ٹیگ کیا جاتا تھا فنڈامنٹلزم کے ساتھ، ٹیررزم کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ، اور پھر دوسرے ملکوں کے اندر ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے، تو یہ بالکل ایک مختلف طرح کی صورتحال ہے. اور ایک ایسا ملک جس کے حوالے سے یعنی ہمیشہ اس کو ٹیررزم کے ساتھ ٹیگ کیا جاتا تھا، اس کو اب دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر اس کو ریلائے کیا جا رہا ہے کہ جی آپ آئیے، آپ مذاکرات کی یعنی دونوں پارٹیز کو آپ ارینج کیجئے، بٹھائیے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی ظاہر ہے مذاکرات کا سلسلہ اس طرح سے شروع نہیں ہوا، مگر اب دونوں فریقین کا پاکستان کے اندر موجود ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. تبھی تو دونوں ممالک کے جو وفود ہیں وہ پاکستان آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بات زیرو سے شروع ہوگی. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہیں اور وہ طے ہو چکی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جب وہ بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو اس کے بعد وہ طے ہوگی. تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کا جو سیاسی چہرہ ہے اور پاکستان کا جو سماجی چہرہ ہے اس حوالے سے وہ بالکل تبدیل ہونے جا رہا ہے، بلکہ تبدیل ہو کے رہ گیا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ جب آپ کے کسی بھی ڈیولپمنٹ سے، کسی بھی آپ کے قدم سے آپ کے مخالفین کو، آپ کے دشمنوں کو تکلیف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، اسی طرح میں جو ہے وہ گفتگو کو آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. سر مجھے بھی ٹیلی فون لائن پہ نجم ولی صاحب جو ہے نا انہوں نے مجھے جوائن کر لیا. سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایڈیٹر ہیں روزنامہ نئی بات کے، اور پریزنٹر ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ سرکاری چینل کے اوپر سر پروگرام کرتے ہیں. جی السلام علیکم ولی بھائی. جی وعلیکم السلام. ولی بھائی کیسے ہیں آپ؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اللہ کا شکر. ولی بھائی آج کا دن سر پاکستان کے لیے خوشیوں بھرا دن. آج کا دن پاکستان کو سر ایک ساحلے کے طور پہ سامنے لے کے آیا. آج کا دن پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کا دن. سر ولی بھائی آپ کا پوائنٹ اس پہ. دیکھیے یہ تو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے، اور خاص طور پر امریکہ اور ایران جن کے درمیان آپ یہ سمجھیں کہ تنازعات کی، اختلافات کی، دشمنی کی 48 برس کی تاریخ ہے. بیچ میں ایک جوہری معاہدے کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ زیادہ تر وقت تو ان کا آپس میں ایک تناؤ میں، دشمنی میں، جنگوں میں ہی گزرا ہے. اور ابھی پچھلے سال جون کی 12 روز کی جو جنگ تھی وہ بھی ایک آپ دیکھ لیجئے کہ جارحیت کی ایک انتہا تھی. اور اگر ہم 48 برس سے ایک دوسرے کے مخالفین کو ایک میز پر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، اور اس میں جو ایک ٹرائکا ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کی صورت میں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صورت میں، اور اسحاق ڈار صاحب کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو وزیر خارجہ پاکستان کے، تو ان کی صورت میں ایک بہت بڑی کامیابی. اور ابھی تک بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مذاکرات کے 2 ادوار مکمل ہو چکے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ
जो इन दो इदवार की हद तक जो एजेंडा था, जो गुफ्तगू थी या एक दूसरे के सामने जो मुतालबात रखने थे और जिस तरह गुफ्तगू को आगे बढ़ाना था, उसमें अभी तक जो इतलात हैं वो ये है कि वो कामयाबी के साथ आगे चल रहे हैं। ये वर्किंग डिनर के बाद एक मरतबा फिर कह रहे हैं कि आगे चलेगा, और ज़राए का ये भी कहना है कि कल के दिन भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत जारी रह सकती है। और खुशी इस बात की है कि दोनों फ्रीकैन, और ख़ासतौर पे मुझे यहाँ पर ईरान के वफ्द के साथ साथ जो अमेरिका के नायब सदर हैं जेडी वेंस, उनके रवैये की ख़ासतौर पर मुझे तारीफ करनी है कि वो जिस तरह मुझे जंग की हमायत में नजर नहीं आते, और वो मुझे जिस तरह ऑप्टिमिस्टिक नजर आते हैं कि वो कहते हैं कि जब ईरानी स्पीकर की तरफ से ये बात सामने आई कि 3 हमारे जो ऐसे नुकात हैं जिन पर इत्तेफाक नहीं हो सका, तो बजाय ये कि इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता, उन्होंने कहा कि अगर 3 पर नहीं हो सका तो इसका मतलब ये है कि 7 नुकात पर इत्तेफाक है। मेरा ख्याल है ये जो एक रजायत पसंदी है, जो ऑप्टिकिज्म है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और जिस तरह बीच में हमारे वज़ीर आज़म या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या इसाक डार या हमारे पाकिस्तान की क़यादत जिसमें किरदार अदा कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोई डेडलॉक पैदा होने लगेगा तो वो भी इसमें किरदार अदा करेंगे, और हम एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं। इस्लामाबाद जो है एक नई तारीख लिखने जा रहा है, और मुझे तकरीबन आप ये कहिए कि 90% से ज्यादा यकीन है कि हम जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई ना कोई ऐसी चीज, बेहतर चीज करने में कामयाब हो जाएंगे जिसको तारीख याद रखेगी, जिसको दुनिया भर में सराहा जाएगा। ठीक है, अच्छा वली भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, और यकीनी तौर पे हमें बतौर पाकिस्तानी, आपको, मुझे, आपका, मेरा सर जो है वो बड़ा फख्र से बुलंद हुआ है। और आज सर मैं जो है वो भारतीय चैनल्स के ऊपर भी जो है आज मैं तकरीबन 3 प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, तो वहां पे उससे पहले तक जो एक पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता था, बातों को जो है एक फोल्ड किया जाता था, मोल्ड किया जाता था, कोई भी बात होती थी अगेंस्ट पाकिस्तान लेके आई जाती थी। लेकिन आज मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी है वली भाई, वो यकीनी तौर पर मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहूंगा, आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा, सबके साथ भी, कि जो आज चंद लोगों ने यहां तक भी ये बात कही है, जब उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान तो एक डाकी का किरदार अदा कर रहा है, तो उन्होंने कहा है कि बेशक डाकी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए ना। इसी तरह उन्होंने कहा कि यार हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भारत किधर मौजूद है सर इसके ऊपर। सर इस पे आपका क्या पॉइंट है सर? देखिए, ये तो वाकई मैं अभी अशोक स्वाइन का ट्वीट देख रहा था और उसको मैंने रीट्वीट भी किया, और जिस तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, नरेंद्र मोदी की जो तरीकाकार है, जिस तरह वो जफ्फियां डालते हैं और जिस तरह वो एक आर्टिफिशियल तरीके से काम करते हैं, उसको उन्होंने हाईलाइट किया और उनका कि ये एक प्रैक्टिकल काम होने जा रहा है। और मैं वहां पर भारत के कई दानिश्वर जो हैं इस पर मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि हमें नापसंद सही और हमारी चाहे आंखों में आंसू सही, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक वंडरफुल जॉब कर रहा है। और ये तो एक ऐसी आप देखिए ना कि इसका फायदा भारत को भी है। जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान ने जंग बंदी करवाने के बाद जो एक रिलीफ मिला, जो आपने हुर्मुज़ के खुलने से रिलीफ मिल रहा है, या जिस तरह दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो इसके साथ साथ मुंबई की भी जा रही है। बिल्कुल ऐसे। अगर हमें तेल मिलना शुरू हो रहा है और तेल जो है उसकी कीमतें नीचे आ रही हैं तो उसका फायदा इंडिया को भी होने जा रहा है। इंडिया जहां पर मैं दिल्ली की वो अफसोसनाक वीडियोस देख रहा था कि वहां से सैकड़ों नहीं हजारों से, बल्कि हजारों से भी ज्यादा लोग होंगे जिनको नकल मुकानी करना पड़ रही थी गैस ना होने की वजह से, उनके कारोबार बंद हो रहे थे, उनके पास खाने को कुछ बाकी नहीं बचा था, उनका रोजगार खत्म हो रहा था। तो ये तो एक इंडिया के लिए भी ब्लेसिंग है। हसन साहब, इंडिया के जो भी गैर जानिबदार और दर्द दिल रखने वाले या शऊर रखने वाले दानिश्वर हैं वो जरूर इसकी तारीफ करेंगे कि पाकिस्तान जो है इस वक्त खैर बांट रहा है, आसानियां बांट रहा है, बरकतें बांट रहा है। वो किस तरह देखिए, इसके साथ ही जब हमने ये सीज फायर करवाया और आर्जी सीज फायर था, इसके साथ ही हमारे पास ये खबर भी आ गई कि रूस और यूक्रेन के दरमियान भी एक आर्जी सीज फायर हो गया है। इसके साथ ही हमारे पास ये खबर भी आ गई कि जो आप ये देखिए ना कि लेबनान और इजराइल के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू शुरू हो गई है। हमारे पास ये खबर भी आ गई कि तेल की कीमतें जो है कम होना शुरू हो गई हैं। हमारे पास ये खबर भी आ गई कि स्टॉक मार्केट्स दोबारा चढ़ना शुरू हो गई हैं। हमारे पास ये खबर भी आ गई कि सिर्फ 3 दिनों में दुनिया भर की जो मईशतें हैं उनको $3 ट्रिलियन का फायदा पहुंचा है। बिल्कुल ये सब क्या है? ये खैर है, ये बरकत है हसन भाई, जो पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में बांटी जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे करम करे
اور پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے لوگوں کو جزائے خیر دے، پاکستان کی قوم کو جزائے خیر دے. انہوں نے ایک اچھا آمین، کام کیا تو آمین. یقینی طور پہ ان کو سراہا جائے گا، بالکل تعریف ٹھیک کی ہے. جائے گی اور پہ کی بھی جانی چاہیے. اچھا سر، اپنا ولی بھائی مجھے پتا سر آپ کا وقت بہت قیمتی اور اس وقت کیونکہ آپ کے اخبار کا بھی پرنٹنگ کا بھی وقت ہے سر. جاتے جاتے سر ایک آخری سوال سر کل بھی ہم یہاں پہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے، بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی اپرچونٹیز کے بارے میں کہ پاکستان کو یہاں سے کون کون سی ایسی اپرچونٹیز پاکستان حاصل کر سکتا ہے، ان کو گین کر سکتا ہے، دونوں ہاتھوں سے لپک کے ان کو پکڑ سکتا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے فائنینشیل ایشوز کو یکسر یعنی کہ کنٹرول کر لے گا اور ان کو کیپ کر دے گا اور پاکستان کے اندر جو ہے ایک معاشی جو ہے وہ تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی سر. دیکھیں کچھ چیزیں تو فوری طور پہ ہو رہی ہیں کہ ایک اگر یہ خبر آئی تھی کہ متحدہ عرب امارات نے کوئی 2 سے 3.5 ارب ڈالر جو کہ یہاں پر ڈپازٹ تھے وہ واپس جی. مانگے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی آ گئی کہ سعودی عرب اور قطر جو ہیں وہ 5 ارب ڈالر کی امداد کے ساتھ اور گرانٹ کے ساتھ اور قرضوں کے ساتھ اور ڈپازٹ کے ساتھ وہ موجود ہیں، وہ آ گئے ہیں. سعودی وزیر خزانہ نے پاکستان کا اس اہم ترین موقع پر دورہ کیا. یہ تو بڑی خزانوں کی باتیں ہیں، میں تو ایک عام سی بات کروں گا صحیح. کہ پاکستان کا نا اب اسٹیچر ہی، پاکستان کا جو ہے اس کا چہرہ ہی بدل جائے گا. صحیح. ہر قوم کی کوئی نہ کوئی حسام بھائی برانڈنگ ہوتی ہے. صحیح. اس سے پہلے ہماری برانڈنگ کی جا رہی تھی کہ ہم ایک ڈیفالٹ ہوتی ہوئی قوم ہے. ہماری برانڈنگ کی جا رہی تھی کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، ہم دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں. اس سے پہلے ہماری برانڈنگ کی جا رہی تھی کہ ہمارے اندر اتفاق موجود نہیں ہے، ہماری فوج میں اور قوم میں فاصلے موجود ہیں. اور الحمدللہ یہ تمام کی تمام پاکستان کی برانڈنگ اب چینج ہو کے رہ گئی ہے. صحیح ہے. جب ہم نے 10 مئی کو یہ ثابت کیا کہ پوری قوم چند ایک شر پسندوں کے سوا پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ہماری سول اور ملٹری جو قیادت کی ریلیشن شپ ہے وہ تاریخ کے بہترین مقام پر موجود ہے. ہمارے درمیان کوئی سازش موجود نہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. ہماری یہ برانڈنگ چینج ہوئی. ہماری یہ برانڈنگ چینج ہوئی کہ ہم جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ہم دہشت گردی کو پھیلاتے ہیں. ہم نے غزہ میں امن کیا، ہم نے اس کے لیے کوششیں کی، ہم اس میں کامیاب ہوئے. وہ 72,000 فلسطینی جن کو شہید کر دیا گیا، ہر ایک گھنٹے میں ایک بچہ شہید کر دیا گیا، ہم نے اس کا سلسلہ روکا. کوئی اس پر تنقید کرتا ہے تو کرتا رہے. ہم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ فلسطین کے اصل وکیل، فلسطین کے اصل محافظ، فلسطین کا اصل مقدمہ لڑنے والے ہم ہیں، پاکستانی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اس موقع پر امن کی برانڈ شپ کے ساتھ ہم سامنے آئے ہیں. اب ہمارا نام دہشت گردی کے ساتھ نہیں، اب ہمارا نام جو ہے امن لانے والوں کے ساتھ اس میں لیا جاتا ہے. اب ہم جو ہے ایک منتشر قوم نہیں ہے، ہم اب دنیا کے سامنے ایک بہادر قوم ہیں. ہم جو وہ قوم ہیں جو اپنے سے 6 سے 7 گنا بڑی معیشت کو، اپنے سے 8 گنا بڑی فوج کو، آبادی کو، رقبے کو 4 گھنٹوں میں شکست دے سکتے ہیں. ہم ایک بہادر قوم کے طور پر سامنے آئے ہیں. یہ ہماری برانڈنگ ہوئی ہے، یہ ہمارا چہرہ بنا ہے. ہم وہ نہیں رہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے کچھ نادان بچے باہر پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں. آج پاکستان کا پاسپورٹ اعزاز کے ساتھ لہرایا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان کے آگے ایک وہی دور آ رہا ہے جس کا صوفی برکت علی نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ہو گئی، پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہو گئی. وہ دور آ رہا ہے اور ہم سب کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہوگا ولی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت جو تھا اس میں سے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنے وقت ہمیں دیا، اور اس دوران میں جو ہے آپ کا جو پوائنٹ جو تھے وہ یقینی طور پہ آج کے دن کے حوالے سے یا آپ یہ کہہ لیں کہ آنے والے دنوں کے لیے بھی جو ہے وہ کافی ایک میں کہتا ہوں کہ سنگ میل رکھتے ہیں، یا بیسکلی آپ کے ریفرنس کے طور پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کہ ہم نے آگے جا کے چیک کرنا ہے، ان کو آگے لے کے جانا ہے.